اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد کی بندش کا توڑ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ناظرین بے اولاد افراد کے لیے سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے مکمل خلوص نیت کے ساتھ پبلش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد کی بندش کا روحانی توڑ مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس صدقہ جاریہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے اور اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر قسم کی اولاد کی بندش کا توڑ مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ اس علمی اور تحقیقی ویڈیو سے آپ کو مکمل فیض حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اولاد کی بندش دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو میڈیکلی طور پر 18 کی شکل میں ہوتی ہے، جس میں مرد حضرات میں سپرم کی کمی ہو جاتی ہے، یا عورتوں میں ایگز کا سائز 0.14 mm سے کم ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی طور پر اس طرح سے انفٹ ہونا بھی اولاد کی بندش کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر فرد کو میڈیکلی طور پر اولاد کی بندش کا سامنا ہو تو عام طور پر لوگ اس کے لیے میڈیکلی حل کروانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ناظرین ہمارے تجربات اور مشاہدات میں یہ بات بھی نظر آئی ہے کہ جو لوگ اولاد کی بندش کا علاج میڈیکلی طور پر کرواتے ہیں، اکثر یہی لوگ مزید پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد کی بندش کا مسئلہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ نہیں کہتے کہ اولاد کی بندش کے لیے میڈیکلی علاج نہ کروائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اولاد کی بندش کے محرکات جاننا بے حد ضروری امر ہے۔ اگر آپ کو میڈیکلی طور پر اولاد کی بندش کا سامنا ہے، تبھی آپ اس کا میڈیکلی علاج کسی مستند ڈاکٹر سے کروائیں، لیکن اگر آپ کو اولاد کی بندش کا مسئلہ روحانی طور پر ہے تو اس کا علاج میڈیکلی طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین اکثر لوگ اس بنیادی فرق میں کم فہم ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کو مزید پیچیدہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر مسائل میڈیکلی ہیں تو اس کا حل بھی میڈیکلی ہی ہونا چاہیے، اور اگر اولاد کی بندش روحانی طور پر ہے یا کسی شیطانی علم کا نتیجہ ہے تو اس کا حل بھی روحانی ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ اپنی حوانیت اور دشمنی میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کا بسا بسایا گھر اجاڑنے پر بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور ناظرین، بعض اوقات ہم ایسے شیطان صرف لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسے لوگوں کا معیار فکر صرف دنیاوی ہوتا ہے اور موت اور اللہ کا خوف ان کے قریب قریب نظر نہیں آتا۔ بہرحال ایسے لوگوں سے بھی روحانی حفاظت بے حد ضروری امر ہے، کیونکہ کسی کی بری نظر صدیوں سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اگر میڈیکلی طور پر اولاد کی بندش کا سامنا ہو تو اس کا حل بھی میڈیکلی ہی ہونا چاہیے، اور اگر جادو سحر و اسیب یا 18 کی وجہ سے اولاد کی بندش ہے تو اس کے لیے حل بھی روحانی ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ میڈیکلی طور پر انفٹ ہیں اور اولاد کی بندش کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز فجر سے لے کے چاش تک کے وقت میں 3 اچھی کھجوروں اور 3 گھونٹ پانی پاس رکھ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 31 بار دعائے نادری صغیر، 31 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی اور کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور ان کھجوروں اور پانی کو دونوں میاں بیوی نے نہار منہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل سے سپرم اور ایگز کا معیار فکر بہتر ہو جائے گا،
اور کنسیو کرنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی حاصل ہوگی۔ اس عمل کو ناظرین آپ اولاد کی دنیاوی بندش اور کنسیو کرنے کا وظیفہ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ اس روحانی اور قرآنی عمل کو ناظرین آپ 21 سے 40 روز تک مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اولاد کی بندش کی دوسری اور اہم ترین وجہ سفلی جادو، بری تویزات اور بری عورت کے نحس اثرات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے حمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین نظر بد کا حوالہ حدیث و تفسیر اور روایات سے بھی ثابت ہے، اور بعض لوگوں کی تو بری نظر اس قدر نحس ہوتی ہے کہ بسا بسایا گھر دنوں میں ہی ختم کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں سے حمل کی حفاظت کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین ویڈیو کا یہ حصہ بڑا اہم اور ضروری ہے، اس لیے آپ سبھی سے بھرپور گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ مکمل توجہ کامل سے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد آپ کو فیض بھی لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی ضرورت مند افراد تک لازمی پہنچایا جائے۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے اولاد کی بندش کا توڑ کے لیے 2 عدد نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنی ہے۔ ناظرین نقش ناد علی اولاد کی بندش کا آسان ترین روحانی توڑ علم روحانیت میں تصور کیا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر قسم کے نحس اثرات اور سفلی جادو سے ہونے والی اولاد کی بندش سے محفوظ رہیں گے، اور اسی نقش مبارک کی برکت سے آپ کے حمل کی حفاظت بھی اللہ کی رحمت سے یقینی ہوگی۔ ناظرین یاد رکھیے کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اس لیے ایسے فضول نظریات اور توہم پرستی کو پس پشت ڈال کر ہی نقش ناد علی کا عمل کریں۔ انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ نیک سیرت اور خوبصورت اولاد کا حصول یقینی ہوگا۔ نقش ناد علی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش ناد علی خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا پھر سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین سلسلہ خیر و بشریہ کے تمام روحانی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔